اللہ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ ساتھیوں، عبرانی زبان میں ان کا نام اخنوک ہے۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کی بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن ساتھیوں، جو لوگ گمراہی اور کفر کے راستے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے تھے۔ زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے تھے، وہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچتی، فرشتوں میں کان پھوسیاں شروع ہو گئیں۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت عزرائیل علیہ السلام صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ انسان کی شکل میں وہ ان کی سنگت میں کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ کا بہت شوق ہے، مجھے اس کی سیر کراؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اب میرے ساتھ یہاں سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر نکلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت عزرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں نے ہر جام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ تقاضے کے طور پر موت کا کڑوا شربت چکھا، پھر دوزخ میں داخل ہوا اور اس رحیم و کریم خدا کے حکم سے، جیسا کہ اس نے خود کہا ہے، جنت سے نکلیں گے نہیں، میں جنت میں داخل ہوا۔ اس طرح اب یہاں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں، صرف عزرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہ ٹلوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے۔
حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گیہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت نظر قدموں پر ہی رہتی تھی۔ ساتھیوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا 3 نیکیاں اہم ہیں: غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کر دینا۔ فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ 3 آدمی سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہ سے، دوسرے عالموں سے، تیسرا دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کے کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مربتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جماعت پیدا کرے۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔